کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک سلطنت تھی جس کا نام نور آباد تھا۔ یہ شہر اپنے محلوں، باغوں اور دریاؤں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن اس شہر کا سب سے قیمتی خزانہ کوئی سونا یا ہیرا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب و غریب آئینہ تھا۔ یہ آئینہ صداقت کہلاتا تھا۔ جو بھی اس میں جھانکتا اپنی اصل حقیقت دیکھ لیتا۔ اگر کوئی نیک ہوتا تو اس کا چہرہ روشنی سے جگمگا اٹھتا، اور کوئی دھوکے باز یا ظالم ہوتا تو آئینے میں اس کا چہرہ سیاہ اور خوفناک نظر آتا۔ نور آباد کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، شہزادی حورین۔ وہ نیک دل تھی مگر تجسس بہت رکھتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ آئینہ محل سے غائب ہو گیا ہے اور اس کی جگہ اندھیرا چھا گیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی اس نے محل کے پہرے داروں سے پوچھا اور سب حیران رہ گئے، واقعی آئینہ غائب تھا۔ شہر میں کھلبلی مچ گئی، لوگ کہنے لگے آئینہ گیا تو شہر کی برکت بھی ختم ہو جائے گی۔ بابا فرید نامی ایک درویش نے شہزادی کو بتایا، اے حورین، آئینہ ایک اژدہا چرا کر لے گیا ہے جو کالے پہاڑوں میں رہتا ہے۔ وہ صرف اس وقت آئینہ واپس کرے گا جب کوئی بہادر اپنی جان داؤ پر لگا کر اس کے غار تک پہنچے گا۔ شہزادی کے بھائی اور وزیر سب ڈر گئے۔ یہ تو موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے، انہوں نے کہا، مگر شہزادی نے عزم کیا کہ وہ خود سفر کرے گی۔ شہزادی نے معمولی کپڑے پہنے، ایک چھوٹی سی تلوار کمر سے باندھی اور رات کے اندھیرے میں محل سے نکل گئی۔ راستے میں اس نے کئی آزمائشیں دیکھی، جنگل میں بھوکے بھیڑیے اس پر جھپٹے، مگر اس نے ہمت سے آگ جلائی اور انہیں بھگا دیا۔ دریا کے کنارے ایک بوڑھی عورت نے اس سے پانی مانگا۔ شہزادی نے اپنا گھڑا اسے دے دیا اور وہ عورت اصل میں ایک پری نکلی جس نے اسے ایک جادوئی انگوٹھی دی۔ ایک اندھیرے غار میں اس نے بھٹکے ہوئے قافلے کو راستہ دکھایا اور قافلے والوں نے اسے کھانے کا سامان دیا۔ یوں اس کے نیک اعمال اس کی ڈھال بنتے گئے۔ آخر کار شہزادی کالے پہاڑ کے غار تک جا پہنچی۔ وہاں ایک دیو ہیکل اژدہا بیٹھا تھا جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے پنجوں کے پاس وہی آئینہ رکھا تھا۔ اژدہا غرایا، انسان کی بیٹی، تجھ میں اتنی ہمت کہ تو میرے پاس آئی؟ آئینہ چاہیے تو اپنی سب سے بڑی خواہش قربان کر۔ شہزادی نے سوچا اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی رانی بنے، مگر پھر اس نے فیصلہ کیا، میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میرا شہر محفوظ رہے اور لوگ صداقت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میں اپنی ذاتی خواہش قربان کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی آئینہ جگمگا اٹھا۔ اژدہا ایک لمحے کو چیخا، پھر دھوئیں میں بدل گیا۔ شہزادی آئینہ لے کر نور آباد واپس آئی۔ شہر پھر سے روشن ہو گیا۔ لوگ اس کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم نے جان لیا کہ اصل طاقت تلوار یا دولت میں نہیں بلکہ سچائی اور قربانی میں ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے یہ سلطنت شہزادی حورین کے نام سے جانی جائے گی، کیونکہ اس نے ہمیں دکھایا کہ قیادت کا حق صرف اس کو ہے جو اپنی خواہش قربان کرے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی اور قربانی کا آئینہ ہر دل میں چھپا ہوتا ہے۔ جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، وہی حقیقی شہزادہ یا شہزادی ہے۔